آپ نے پہلے تو قوم کو فرقہ وارانہ فسادات کروانے کے لیے تیار کیا۔ آپ نے رمضان المبارک میں مسجدیں بند کیں، کرونا کرونا کرونا، ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے ساری پابندیاں اٹھا دیں۔ آپ کا سارا یہ جو کچھ تماشا کر رہے ہیں دیکھ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو جوتیاں چلیں وہ ساری قوم نے دیکھیں۔ اسمبلیوں کا تقدس پامال خود ممبران اسمبلی ہی فرما رہے تھے، اگر کوئی دوسرا آ جائے تو پھر بہت شور و غوغا ہوتا ہے کہ اسمبلیوں کا تقدس پامال ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پیپل پارٹی بلدیاتی بل لا رہی کہ بلدیاتی ادارے جو بننے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ بار بار حکم دے رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرواؤ۔ یہ سیاسی پارٹیاں جو برسر اقتدار ہیں مختلف صوبوں میں، یہ بلدیاتی انتخاب کروانے کے لیے تیار نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں اختیارات نیچے تک منتقل کرنے پڑتے ہیں، کونسلر تک، گلی محلے تک، اور ظاہر ہے کہ جب اختیارات وہاں جائیں گے اور بجٹ بھی ان کے پاس جائے گا تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے جی، ہم کس لیے آئے ہیں۔ تو یہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کروانا چاہتا، لیکن قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ ہم جمہوریت والے ہیں، جمہوریت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھٹو کی قربانی بھی جمہوریت کے لیے تھی، بے نظیر کی قربانی بھی جمہوریت کے لیے تھی، نصرت بھٹو کی قربانی بھی جمہوریت کے لیے تھی۔ میاں صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اپنے پاکستان سے فرار ہو کے، وہ بھی جمہوریت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو صاحبان یہاں دن رات اپنا زور بیان صرف کر رہے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے پہ، وہ بھی جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جمہوریت تو عوام کے لیے ہے، اور اختیارات نیچے تک منتقل کرنے کا نام ہے، اس کے لیے کوئی پارٹی بھی تیار نہیں۔ اب پیپل پارٹی جو بل وہاں لائی ہے، ساری پارٹیوں کو اس پہ اعتراض ہے پیپل پارٹی کے سوا، اور اس میں نون، کاف، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جتنی بھی وہاں کی نمائندہ جماعتیں ہیں، ان سب کو اعتراض ہے۔ اچھا، پیپل پارٹی نہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نہ ان کی کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اپنی کہتے ہیں، کل مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم بڑی پارٹی ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اور انہوں نے فرمایا وہاں اسمبلی میں جب تنازع بہت بڑا تو ان کو اٹھا کر اسمبلی سے باہر پھینک دو۔ یہاں قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، اختیارات مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہی، ہماری کوئی مانی نہیں گئی، بلڈوز کر دیے گئے ہیں، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں آ کے خیبر پختونخوا میں وہ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور وہاں کسی سیاسی پارٹی کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ منافقت انتہا عوام نے کل دیکھی کہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنے دیا جائے، دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ہماری مرضی نہ مانی گئی یا ہمارے ہاتھ روکے گئے ناجائز کام کرنے سے تو ہم پاکستان سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی دھمکی یہاں جاوید لطیف صاحب بھی دے رہے تھے، جاوید لطیف کے حامی بھی دے رہے ہیں، اور دبے لفظوں میں ان کے لیڈر صاحب بھی گاہے گاہے کچھ نہ کچھ ایسی بولی بولتے ہیں
اگر ہمیں نہ لایا گیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ملک نہیں چل سکے گا، اور اپنے 70 کی 71 کی تاریخ دہرا دی جائے گی، اور بنگلہ دیش نیا بن جائے گا معاذ اللہ۔ یہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی لوگ پاکستان کے وسائل پہ قابض ہیں، یہی لوگ پاکستان کو کھا رہے ہیں، گھن کی طرح کھا رہے ہیں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اختیار اور اقتدار ان کے پاس ہے، قوم کا سارا پیسہ بھی ان کے پاس ہے، اب وہ بھی واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جب بھی ذرا کو تھوڑی سی ان پہ زد پڑتی ہے تو یہ ملک کو دھمکی دیتے ہیں، اور یہ ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ان کی حب الوطنی اس وقت ساری کی ساری ہوا میں اڑ جاتی، بس ان کا پاکستان ان کی ذات ہے، ان کی ذات ہے، ان کے مفادات ہیں، ان کا اقتدار ہے تو پاکستان ہے، اگر نہیں ہے تو ان کی بلا سے کو مودی آ جائے یہاں یا کو اور غیرہ غیرہ نتھو خیرہ پاکستان میں آ جائے تو صاحب یہ جمہوریت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے رمضان میں 2 سال پہلے، 2 سال ہی بلکہ، کرونا کے نام پہ جو کچھ وہاں کیا، آپ نے پہلے تو قوم کو فرقہ وارانہ فسادات کروانے کے لیے تیار کیا۔ کراچی میں خاص کر کے، حیدرآباد، کراچی وغیرہ میں، پورے سندھ میں آپ نے رمضان المبارک میں مسجدیں بند کیں، کرونا کرونا کرونا، لیکن جب 21 رمضان یوم شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا تو ایک فرقے کو خوش کرنے کے لیے ساری پابندیاں اٹھا دیں۔ تو قوم آپ کا سارا یہ جو کچھ تماشا کر رہے ہیں دیکھ رہی ہے۔ کاش یہ قوم جاگ جائے، یہ پہچان لے کہ یہ جمہوریت کے لبادے میں جو چھپے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں یا منافقت کی کوئی بڑی قسم میں کے لوگ ہیں۔ یہ پاکستان کو جوڑنا چاہتے ہیں یا تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو اتھاہ گہرائیوں میں پھینکنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان میں غریب کے حامی ہیں یا غریب کو مارنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا سندھ کے سکولوں کا جو حال ہے، سندھ کی سڑکوں کا جو کچھ حال ہے، سندھ میں لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے، جس کی بچی کو جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے، کوئی بڑا سرمایہ دار، پولیس بھی اس سے چھڑا نہیں سکتی بطہ خور سے پیسہ دیے بغیر، اغوا برائے تاوان۔ لاڑکانہ جیسا شہر جس کے رہنے والے 30-35 سال سے اقتدار پہ قابض ہیں، خصوصاً سندھ کے اقتدار پہ، وہ آج تک لاڑکانہ کہ بچوں کو اگر کوئی کتا کاٹ جائے تو ان کی ویکسین ان کے اسپتالوں میں نہیں ہے، اور وہاں جو کچھ حال ہے وہ آئے دن ہم واقعات خبریں سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہاں بھی پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی، اس لیے کہ بلدیاتی انتخابات کی ان کو بھی خبر ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں عوام کارکردگی کا سوال کریں گے، اب پوچھیں گے بزدار سے کیا آپ نے کیا کیا 3.5 سال، وزراء سے سوال کریں گے، اور وہاں سندھ میں تو وہ بلدیاتی انتخاب وہ کہتے ہیں اگر ہو بھی گیا، کروانا بھی پڑ گیا، اختیار دینے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اگر آپ نے اختیار بلدیاتی اداروں کو نہیں دینے تو یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلدیاتی انتخاب پہ قوم کا کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر میرا سوال اداروں سے یہ ہے کہ یہ انتخابات عوام کے لیے ہیں، یہ جمہوریت ہے، یا یہ عوام سے دھوکہ ہے، یا عوام سے مذاق ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹیاں وہ بادشاہت چاہتی ہیں، جو جہاں جہاں ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ کوئی مجھ سے کویسچن بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجھ سے سوال پوچھے، اور بڑے ذمہ داران جو ہیں وہ اسمبلیوں میں نہیں جاتے اس لیے کہ وہاں کویسچن ہوگا، اور اگر چلے ہی جائیں تو کل جو حال آپ نے دیکھا اسمبلی میں یہی کچھ تماشا کرتے ہیں۔ قوم کا ان پہ کروڑوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے، اور یہ قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، آپس میں جوتوں میں دال بنٹ رہی، یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں اقتدار شیئر کریں، ایک دوسرے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی مل کے کھاتے ہیں، ایک فریق مل کے کھانے پہ تیار نہیں ہے، وہ چاہتا پورا ہی میرے پاس آئے، تو پھر چھتر چل جاتے ہیں،
کل آپ نے دیکھا جوتیاں چلتی ہیں آپس میں چلیں گی، اس سے بھی زیادہ یہ دست و گریبان ہوں گے۔ یہ اپنے اپنے اقتدار اور اختیار کے لیے لڑتے ہیں، یہ عوام کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ عوام کے لیے تو اگر کبھی یہ نکلیں، ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے عوام کے لیے، تو یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ عوام کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں، کوئی پنجاب کی بات کر رہا ہے، عوام کی بات کو نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین عوام کو ہدایت عطا فرما دے، عوام کو سیدھا رستہ عطا فرما دے۔ روز دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ بندوں کی راہ دکھا۔ تو انعام یافتہ بندے دیکھ لیں، یہ ایسے ہوتے ہیں جو سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ بندے صدیقین، شہداء، صالحین، اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کے محبت کرنے والے، ان کے رفقاء صالحین، ان کا ساتھ مانگنے کے اللہ نے دعا کروائی ہم سے کہ ان کا رستہ مانگیں کہ یا اللہ ان کا رستہ نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما۔ تو خدا ہمیں اپنے سچے بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ایسی نام نہاد فراڈ، دھوکہ جمہوریت سے جس میں وہ عوام کو ٹیڈی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔